بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام اور رسول بھیجے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات انسانوں تک پہنچائے، اور ہدایت اور رہنمائی کا یہ سلسلہ ایک طویل عرصہ تک جاری رہا، اور یہاں تک کہ جب انسان عقل شعور کی اس منزل تک پہنچ گیا کہ اب اس کی ہدایت اور رہنمائی کی مزید ضرورت باقی نہ رہی، تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر، آخری رسول بنا کر بھیج دیا، اور انسانوں کے لیے تمام بہترین اصولوں کا ایک مجموعہ کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے انسانوں کو عطا کر دیا، جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت کی آخری کتاب ہے، جس میں انسانوں کی رہنمائی کے تمام بہترین اصول بیان کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اس سے پہلے نازل ہونے والے صحیفوں کا مقرر زمانہ گزر جانے کے بعد، ان کے منسوخ ہو جانے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل کیا جائے، جو قیامت تک انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا آخری مکمل اور ہدایت نامہ ہو۔ قرآن مجید میں 114 صورتوں پر مشتمل ہے، جن کی تقسیم مکی اور مدنی صورتوں میں کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں 6666 آیتیں ہیں، اور قرآن مجید میں 558 رکوع ہیں، اور اس کے 30 پارے ہیں، اور ہر پارے کو ایک عنوان دیا گیا ہے۔ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس کے نزول کی کل مدت 23 سال ہے۔ قرآن مجید کی صورتیں مکی اور مدنی صورتوں میں تقسیم شدہ ہیں۔ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں۔ جو صورتیں اور جو آیات نبوت کے مکی دور میں، یعنی کہ جو مکی صورتیں ہیں، وہ جو نازل ہوئی، ان کا سیاق و سباق یہ ہوتا تھا، مطلب ان کی آیات کا مطلب یہ زیادہ تر زور جن باتوں پر دیا جاتا تھا وہ توحید، رسالت اور آخرت جیسے بنیادی عقائد پر زور دیا جاتا تھا، کیونکہ وہاں کے لوگ بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، اور اس آیتوں میں اسی طرح مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ اتنے آسان الفاظ میں اتنے چھوٹے چھوٹے اور ایسے دل نشین ہوتے کہ فوری ہی ذہن نشین ہو جاتے اور دل میں اتر جاتے۔ اور مدنی صورتوں میں اہل کتاب اور مسلمانوں سے پہلے آنے والی امتوں کے بارے میں بات کی جاتی، اور عبادت اور میراث اور حلال حرام واجبات جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اور مدینہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ان کا سیاق و سباق یہ تھا۔ اب اس کتاب کے اور اس کو اپنی زندگی میں روزمرہ شامل کرنے کے فوائد جانتے ہیں۔ روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا برکتوں اور فوائد کا ایک خزانہ ہے، جو ہماری زندگیوں کو بے شمار طریقوں سے بدل سکتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم صرف ایک کتاب نہیں پڑھ رہے ہوتے، بلکہ ہم اپنے خالق سے جڑتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور اپنی روحوں کی پرورش کرتے ہیں۔ روزانہ تلاوت قرآن کے بے شمار فائدے ہیں: اندرونی سکون، رہنمائی اور حکمت، بخشش اور رحم، گناہ اور فتنہ سے حفاظت، ایمان اور یقین میں اضافہ، ذہنی اور جذباتی تندرستی سے بہتری، اللہ سے مضبوط تعلق، بہتر علم اور سمجھ، مقصد اور سمت کا احساس۔ روزانہ قرآن کی تلاوت زندگی کے چیلنجوں کے خلاف ایک ڈال ہے، مشکل وقت میں سکون کا ذریعہ ہے، اور غیر یقینی کے وقت حکمت کا چشمہ ہے۔ یہ ہمارا مقصد کی یاد دہانی ہے اور ہمارے جنت کے سفر کے لیے رہنما ہے۔ لہٰذا آئیں قرآن کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں، ایک ایسی عادت جو ہمیں اللہ کے قریب
اور ہمارے حقیقی صلاحیتوں تک پہنچاتی ہے۔ آئیں اسے پیار سے، جذبے سے اور خلوص کے ساتھ پڑھیں اور اس کے الفاظ ہمارے اور ہمارے اہل خانہ کے لیے تحریک اور رہنمائی کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے محبت اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی حکمت عطا فرمائے، آمین۔